السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا دورہ مصر 2009 میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ عمرہ اور زیارت مدینہ کے بعد دمشق ملک شام کا سفر فرمایا اور وہاں چند ایام گزارنے کے بعد تقریباً 3 بجے حضور تاج الشریعہ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آج حضور تاج الشریعہ تقریباً 43 سال بعد مصر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے جامعہ ازہر مصر سے 1966 میں سند فراغت حاصل کی تھی۔ پیر 4 مئی 2009 یوں تو جامعہ ازہر کے لاتعداد فرزند ایسے ہیں جن پر افراد اور خاندانوں، علاقوں اور خطوں ہی کو نہیں خود جامعہ ازہر بلکہ تمام عالم اسلام کو ناز ہے۔ لیکن آج جس شخصیت نے جامعہ میں ورود فرمایا، اہل جامعہ ہی نہیں جامعہ کے در و دیوار بھی ان کے منتظر تھے۔ ایک بہار جاں فضا جامعہ کے فضاؤں میں اتر آئی تھی۔ 11 تا 12 بجے حضور تاج الشریعہ کی ملاقات مصر کے امام اکبر شیخ الازہر علامہ سید محمد طنطاوی سے ہوئی۔ مختلف موضوعات پر دونوں بزرگوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ شیخ الازہر نے 2 مسائل جن میں پہلے آپ کا موقف حضور تاج الشریعہ سے مختلف تھا، اس ملاقات میں حضور کے موقف کی تائید فرمائی۔ پہلا حدیث مبارکہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کو شیخ الازہر موضوع خیال فرماتے تھے، لیکن اب آپ فرماتے ہیں یہ حدیث تلقی بالقبول سے مقبول ہو گئی ہے اور موضوع نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام طارق تھا۔ آزر جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا جو مشرک تھا۔ یہ مسئلہ بھی شیخ الازہر نے قبول فرمایا۔ ان دونوں موضوعات پر حضور تاج الشریعہ کی تصانیف موجود ہیں جو مصر اور بیروت سے شائع ہو چکی ہیں۔ حضرت شیخ الازہر آپ کے علمی مقام اور ورع و تقوی سے بے حد متاثر نظر آئے۔ شیخ الازہر نے علماء ہند اور علماء مصر کے درمیان روابط پر زور دیا اور خود ہندوستان تشریف لانے کا وعدہ فرمایا۔ نیز جامعہ ازہر اور حضور تاج الشریعہ کے ادارے جامعۃ الرضا بریلی شریف کے درمیان ہر قسم کے علمی تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی اور سیدی اعلیٰ حضرت کی کتب بھی شیخ الازہر کو پیش کی۔ شام 4 بجے جامعہ ازہر مصر کے مرکز صالح عبداللہ کامل میں حضور تاج الشریعہ کے اعزاز میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں طہ ابو کریشہ نائب رئیس جامعہ ازہر، الشیخ طہ حبیشی الدسوقی، دکتور فتحی حجازی، دکتور احمد ربیع احمد یوسف، دکتور حازم احمد محفوظ، شیخ جمال فاروق الدقاق، شیخ محمود حبیب کے علاوہ جامعہ ازہر، جامعہ عین الشمس، جامعہ قاہرہ، جامعہ دارالعربیہ کے اساتذہ اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے طلباء نے شرکت کی۔ علامہ جلال رضا الازہری نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ کانفرنس سے پروفیسر عبدالقادر نزار، علامہ طہ حبیشی الدسوقی، علامہ سعد جاویش وغیرہ نے خطاب فرمایا۔ خصوصی خطاب حضور تاج الشریعہ نے فرمایا۔ 35 منٹ دورانیہ کے اس بیان میں حضور تاج الشریعہ نے فصاحت و بلاغت اور علم و فن کے وہ جوہر دکھائے کہ حاضرین اش اش کر اٹھے۔ بعد ازاں سوال و جواب کی نشست ہوئی اور آخر میں علامہ گل محمد الازہری نے کلمات تشکر ادا کیے۔ اس موقع پر حاضرین کے لیے پرتکلف طعام کا اہتمام بھی تھا۔ کانفرنس کے بعد علماء کرام اور طلباء سے حضور تاج الشریعہ نے ملاقات فرمائی۔ یہ کانفرنس اس اعتبار سے منفرد تھی کہ بر صغیر کی کسی عالم دین کے اعزاز میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کانفرنس تھی۔ منگل 5 مئی 2009 1 بجے دوپہر حضور تاج الشریعہ کی خصوصی ملاقات جامعہ ازہر کے صدر الشیخ احمد طیب اور مشہور عرب قلمکار الشیخ عبداللہ کامل سے ادارۃ الجامعہ میں ہوئی۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ملاقات میں علمی موضوعات زیر بحث آئے۔ یہاں بھی علماء مصر و ہند کے درمیان مضبوط روابط پر زور دیا گیا۔ الشیخ احمد طیب نے اس بات پر بھی اظہار مسرت فرمایا کہ جامعہ ازہر میں حضور تاج الشریعہ کے موردین، معتقدین و تلامذہ تقریباً 90 کے قریب ہیں۔ آخر میں شیخ احمد طیب نے حضور تاج الشریعہ کے علمی اور دینی خدمات کے اعتراف میں جامعہ ازہر کا خصوصی ایوارڈ الذراع الفخری پرائڈ آف پرفارمنس دیا۔ یہ ایوارڈ کے بعد علمی شخصیات کو دیا جاتا ہے۔ بعد نماز عصر حضور تاج الشریعہ کی قیام گاہ پر درس حدیث کا اہتمام تھا۔
عراق، لیبیا، سوڈان، الجزائر، یمن، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حضور تاج الشریعہ نے تقریباً 1 گھنٹہ مسلم شریف کا درس ارشاد فرمایا۔ رات میں حضور تاج الشریعہ دکتور محمد خالد ثابت، آپ کا قاہرہ میں بہت بڑا مکتبہ ہے، ان کے یہاں دعوت پر تشریف لے گئے۔ یہاں کثیر علماء کرام خصوصاً شیخ یسری رشدی مدرس بخاری شریف جامع ازہر اور شیخ احمد شحاتہ بھی موجود تھے۔ محفل میں حضور تاج الشریعہ نے اپنا عربی قصیدہ سنایا۔ آخر میں شیخ یسری نے کئی سوالات کیے جن کے حضور نے مدلل جواب عربی میں عنایت فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ کے علمی مقام اور تقوی سے متاثر ہو کر شیخ یسری اور دیگر علماء نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ نے علماء کو اجازت حدیث اور اجازت سلاسل بھی عطا فرمائی۔ بدھ 6 مئی 2009 عیسوی حضور تاج الشریعہ نے قاہرہ میں مزارات اولیاء کرام کی زیارت فرمائی۔ مسجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ نے نماز ظہر اور مسجد سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں نماز عصر کی امامت فرمائی۔ بعض دیگر جید علماء نے بھی بذریعہ فون اجازات حاصل کی۔ 6 مئی کو ہی حضور تاج الشریعہ مصر سے واپس بریلی شریف تشریف لے گئے۔ عرب کے دانشور علماء سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بڑے گہرے مضبوط روابط تھے اور بہت سے عرب کے دانشور علماء آپ سے ملاقات کے لیے بریلی شریف تشریف لا چکے ہیں، جن کے تاثرات جامعۃ الرضا کے معائنہ رجسٹر میں درج ہیں، جیسے حضرت علامہ سید علوی مالکی محدث مکۃ المکرمہ، حضرت علامہ شیخ عمر بن سلیم خطیب و امام اعظم مسجد محلہ اعظمیہ بغداد، حضرت علامہ شیخ جمیل فلسطینی سلسلہ نقش بندیہ کے شیخ، حضرت علامہ عبد الجلیل العطا محدث دمشق، حضرت علامہ شیخ طٰہٰ حبیشی استاد قسم الفلسفہ والعقیدہ جامع ازہر مصر، حضرت علامہ مفتی عبد الفتاح البز مفتی اعظم دمشق، حضرت علامہ سید محمد فاضل جیلانی مرکز الجنان للبحوث العلمیہ استنبول ترکی، حضرت علامہ سید ہاشم محمد علی حسین مہدی مکۃ المکرمہ، حضرت علامہ شیخ محمد خیر قرشان استاد حدیث و فقہ دمشق، حضرت علامہ علاء الدین الحائق استاد حدیث و فقہ دمشق، حضرت علامہ شیخ وائل البز استاد حدیث و فقہ دمشق، حضرت علامہ شیخ جمال فاروق الدقاق استاد کلیت الدعوت الاسلامیہ جامع ازہر مصر، حضرت علامہ شیخ اسامہ سید محمود الازہری استاد کلیت الدعوت الاسلامیہ جامع ازہر مصر۔ یہ بزرگان دین اور علماء ربانیین جامعۃ الرضا بریلی شریف حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے ملاقات کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔ حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔